अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक के एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। हम मॉर्गेज के काइंड्स पढ़ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपने पिछले हमने जो लेक्चर्स ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमने सेल, लीज और मॉर्गेज पर हमने जितने भी लेक्चर दिए हैं आप उनको ज़रूर देखें। आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बहरहाल अगर आप लोगों ने मॉर्गेज नहीं जानते मॉर्गेज क्या है और किस तरह मॉर्गेज किया जाता है। मॉर्गेज का मनी है गिरवी रखना। भाई आप अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो, कर्ज रख के अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो, इसको मॉर्गेज कहते हैं। ये तो बहुत फेमिलियर है, भारत आप जानते होंगे। हम इसके काइंड्स पढ़ते हैं। काइंड्स में हम मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इसको इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं। रेलिवेंट सेक्शन है 58F। टाइटल डीड्स मींस, इसका क्या मतलब है? टाइटल डीड्स इट इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ए पर्सन लीगल राइट और टाइटल टू प्रॉपर्टी, स्पेशली रियल प्रॉपर्टी। रियल प्रॉपर्टी हमने, अगर आपने यानी डिफिनीशन क्लास नहीं पढ़ा है, डिफिनीशन की जो लेक्चर्स है हमने यानी मॉर्गेज पे जो हमने सबसे पहला लेक्चर दिया था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इसमें हमने सारे टर्म्स के हवाले से बातें की है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। बहरहाल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। रियल प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो कि कानून के नज़र में आपकी प्रॉपर्टी हो, यानी आप उसके रियल ओनर हो और वो आपके कंट्रोल में हो, वो आपकी रियल प्रॉपर्टी है। इसको कहते हैं कि कानून ने आप यानी मानता है और आपके राइट को प्रोटेक्ट करता है। कानून आपके हक को मानता है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है। वो रियल राइट है, वो रियल प्रॉपर्टी है या रियल राइट है। इसका मतलब ये है कि भाई टाइटल डीड वो है जो कि ये एक सबूत पेश करता है कि भाई इस प्रॉपर्टी के आप ओनर हैं। बस वही टाइटल डीड है। डिफिनीशन हम पढ़ रहे हैं किस चीज़ की? मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड और इक्विटेबल मॉर्गेज। इसे इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड भी कहते हैं। वेयर ए पर्सन डिलीवर्स टू ए क्रेडिटर, क्रेडिटर कहते हैं जो आपको कर्ज दे रहा है उसको क्रेडिटर कहते हैं। और हिज एजेंट या इसका कोई नुमाइंदा एजेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंट्स है, जिस तरह मैंने कहा कि आपके रियल प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स आप किसी बंदे को यानी जो कर्ज दे रहा है उसको या उसके एजेंट को दे देते हो, इस इरादे के साथ, विद द इंटेंशन टू क्रिएट ए सिक्योरिटी देयरऑन, इस नियत के साथ, इस इरादे के साथ, इस मुआहिदे के साथ कि भाई ये जो मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ये ए सिक्योरिटी आप अपने पास रखें। दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। इसको कहते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज या डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। यानी आप अपनी प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सनद हैं, जो एविडेंस बन जाते हैं, जो एविडेंस है आपके प्रॉपर्टी की, आपकी रियल प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उन्हें उठा के जो आपको कर्ज दे रहा है उसको देते हो कि भाई ये अपने पास रखो कि अगर मैं आपको वापस नहीं कर पाया ये लोन तो आप यानी ये आपके पास है। तो ये क्या है? डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड या इक्विटेबल मॉर्गेज। यहाँ रिस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ मॉर्गेज, इसकी एसेंशियल हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ रिस्ट्रिक्शन है एप्लीकेशन ऑफ का। ये मॉर्गेज जो है मुख्तसर हर एक
ایک ایک تو یہ ہے کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ پورے ایگزاسٹو نہیں ہے، یہ پورے پاکستان پر لاگو نہیں ہے، یعنی یہ علاقوں پورے پاکستان کے علاقوں تک یہ پھیلا نہیں ہے، یہ کچھ ایریا تک محدود ہے، کچھ صوبوں تک محدود ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کے جو پرنسپل ہیں ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے، مارگیج کے پرنسپل ہیں یا سیل کے پرنسپل ہیں یا لیز کے پرنسپل ہیں یا مارشلنگ کے پرنسپل ہیں، ان کے جو پرنسپل ہیں یہ کورٹ فالو کرتا ہے۔ یہاں جو یہ اسینشیل آف ایکویٹیبل مارگیج یا ڈپوزٹ آف ٹائٹل ڈیڈ کی ایک اسینشیل یہ ہے کہ یہ ریسٹرکٹ ہے، یہ تمام یعنی شہروں تمام علاقوں تک وسیع نہیں ہے، یہ محدود ہے، اس کی جو وسعت ہے یہ محدود ہے، یہ یعنی پورے ہر علاقوں میں محدود نہیں ہے، اور اس کے لیے صوبائی حکومت ان علاقوں کو صوبائی جو گزٹ ہوتی ہے آفیشیل گزٹ میں لکھ دیتا ہے کہ بھئی ان علاقوں میں ایکویٹیبل مارگیج جو ہے آپ بنا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ڈیلیور اس کی دوسری جو ہے اسینشیل ہے ڈیلیور آف ٹائٹل ڈیڈ ٹو دا کریڈیٹر اور ہز ایجنٹ۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کی جو اسینشیل جو نکلتی ہیں وہ آپ کی ڈیفینیشن کلاس سے نکلتی ہے۔ یہاں ڈیلیوری ہوتی ہے ٹائٹل ڈیڈ کی۔ ٹائٹل ڈیڈ کسے کہتے ہیں؟ جس طرح میں نے آپ کو کہا جو کہ ایک ایویڈنس ہے، وہ آپ کے ریئل پراپرٹی کا ایک ثبوت ہے کہ بھئی یہ آپ اس پراپرٹی کے اونر ہیں، اس پراپرٹی کو آپ اس یعنی جو قرض دے رہا ہے کریڈیٹر ہے اور اس ایجنٹ کو دے دیتے ہو۔ possession has not been delivered، یہاں possession deliver نہیں ہوتا۔ intention to create security on that، یہاں آپ کا جو ارادہ ہوتا ہے، آپ جو سند آپ اپنی جو ڈاکومنٹس اس کو ٹرانسفر کر رہے ہو پراپرٹی سے ریلیٹڈ، آپ کی نیت یہ ہے کہ بھئی یہ ایک سیکورٹی دے رہے ہو، نہ کہ آپ پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کر رہے ہو۔ ڈیٹ میں بی فیوچر اور ایگزسٹنٹ ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کیا تھا کہ ڈیٹ کیا ہوتے ہیں، میں نے کہا ایک لون ہوتا ہے ایک ڈیٹ ہوتا ہے۔ لون تب تک لون ہوتا ہے جب تک یعنی فار ایگزامپل میں نے آپ کو قرض دیا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی ایک مہینے تک اپنے پاس رکھو، ایک مہینے کے بعد مجھے واپس کرو یہ پیسے۔ جب آپ ایک مہینے کے اندر اندر مجھے واپس کرتے ہو تو یہ آپ لون مجھے واپس کر رہے ہو۔ اگر یہ ایک مہینے سے گزر گیا تو یہ ٹائم بارڈ ہو جائے گا۔ ٹائم بارڈ تو نہیں ہوگا لیکن ٹائم گزر جاتا ہے تو یہ ڈیٹ بن جاتی ہے، تو آپ مجھے ڈیٹ واپس کرو گے۔ اگر ٹائم گزر گیا تو یہ ڈیٹ بن جاتی ہے۔ ڈیٹ میں بھی فیوچر کی یعنی ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے اور ایگزسٹنگ ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ لوکیشن آف پراپرٹی مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پراپرٹی آپ جو ٹائٹل ڈیڈ آپ ٹرانسفر کر رہے ہو وہ مسٹ بی ایگزسٹ اینڈ مسٹ بی ریئل پراپرٹی، یعنی آپ کی یعنی جو پراپرٹی کی آپ جو ٹائٹل ڈیڈ آپ ٹرانسفر کر رہے ہو وہ آپ کی پراپرٹی ہو، وہ کہیں موجود ہو اور وہ آپ کے ریئل پراپرٹی ہو۔ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہاں ریئل پراپرٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پراپرٹی آپ اس کے مالک ہو اور قانون مانتا ہو، لوگ مانتے ہو کہ بھئی یہ آپ اس پراپرٹی کے اونر ہو۔ ریمیڈی اویلیبل ٹو مارگیجی، مارگیجی کے پاس کیا ریمیڈی اختیار ہے، کیا حاصل ہے؟ مارگیجی کے پاس جو ریمیڈی ہے the remedy available to mortgagee is a suit for sale or has a right of sale۔ اس کے پاس جو رائٹ ہے، رائٹ ٹو سیل اور رائٹ ٹو سوٹ فار سیل، اگر وہ اسپیسیفائڈ ٹائم پہ اگر وہ
واپس نہیں کر پایا تو کیا کرے گا؟ مارگیجی کے پاس یہ ریمیڈی ہے، یہ رائٹ ہے کہ بھئی وہ پراپرٹی کو سیل آؤٹ کرے گا یا سوٹ فار سیل، یعنی آپ کورٹ میں آپ سوٹ فائل کریں گے کہ بھئی اس نے میری پراپرٹی جو ہے اس نے میری مارگیج منی واپس نہیں کی، اس لیے میں اس کو سیل کر رہا ہوں۔ تو یہی ہے بھائی رجسٹریشن سمپل ٹو ریسٹور۔ سمپل ٹو ریسٹور اس کی ایک فیچر یہ ہے، ایک ایسنشیل یہ ہے، ایک کیریکٹرسٹک یہ بھی ہے کہ بھئی یہ یہاں آپ صرف ٹرانسفر آف ٹائٹل ڈیڈ کر رہے ہو نا، جب آپ سند ٹرانسفر کر رہے ہوگے تو یہ آسان ہے، وہ واپس کر پائے گا آپ کو۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے پراپرٹی ٹرانسفر کی ہے، سند نہیں کی ہے، تو ہو سکتا ہے اس نے وہاں پہ کوئی کھیت وغیرہ اگایا ہو، وہاں پہ کوئی ایگریکلچر پرپس کے لیے وہ یوز کرتا ہو، اگر آپ کے قرض واپس ہو گئے تو ظاہر ہے وہ اس کا ارادہ بدل جائے یا کوئی مسئلہ ہو سکتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے کوئی چیز اگائی ہو اس کے لیے وہ آپ سے پیسے مانگے وغیرہ وغیرہ، بہت سی باتیں نکل آئیں گے۔ لیکن یہاں جو ہے آپ کاغذ اس کے پاس رکھتے ہو، صرف ڈاکومنٹس رکھتے ہو اور کچھ نہیں رکھتے ہو، یہ اس لیے کہہ رہے یہ سمپل آسان ہے، یہ آسان ہے جو ہے ٹرانسفر اور ری ٹرانسفر کے لیے یہ آسان طریقہ ہے۔ رجسٹریشن ناٹ نیسیسری، اس میں رجسٹریشن نیسیسری نہیں ہے، کیونکہ رجسٹریشن کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہاں تو آپ کی جو اصل ڈاکومنٹ ہی ٹرانسفر ہوئے ہیں، یہاں پہ صرف ریٹن کانٹریکٹ ہوگی، یہاں پہ رجسٹریشن ضروری نہیں ہے۔ ریمیڈی آف مارگیجر سوٹ فار ریڈمپشن، یہاں مارگیجر جو ٹرانسفر آف پراپر ٹائٹل ڈیڈ کر رہا ہے یا جو قرض لینے والا ہے یا قرض دار ہے، اس کی ریمیڈی، اس کے پاس رائٹ کیا ہے، اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ اس کے پاس ریمیڈی یہ ہے کہ جب وہ قرض واپس کرے گا تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پراپرٹی کو بھی ریڈیم کر سکے دوبارہ، یعنی پراپرٹی کی جو ٹائٹل ڈیڈ ہے اس کو وہ واپس لے لے۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ لوگوں کو میں جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ نئی چیزیں آپ لوگوں کو سکھاؤں، بہرحال یہی میرا گول ہے، آپ لوگ کچھ سیکھ پائیں۔ بہرحال مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بائے۔